آپ سب اپنے ذہنوں میں وہ بہت مشہور حدیث ہمیشہ یاد رکھا کریں اور تر و تازہ رکھا کریں، جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں اور ہر سیڑھی پہ جبرائیل علیہ السلام ایک بد دعا کرتے ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ آمین کہتے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ فرشتوں کا سردار وہ بد دعا کر رہا ہے اور نبیوں کا سردار وہ آمین کہہ رہا ہے، تو کتنی پاورفل بد دعا ہوگی۔ اور ان بد دعاؤں میں ایک بد دعا یہ بھی تھی کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے۔ تو اس مہینے میں پوری کوشش کرنی ہے، پوری جان لڑا دینی ہے، ایفرٹ کرنی ہے اور اس کی قدر کرنی ہے۔ اس میں کم عبادات پر اکتفا نہ کریں کہ بس تھوڑی سی عبادت کر لی کافی ہے، اس لیے کہ رمضان میں جو نیکی کا کوئی کام کرتا ہے تو اسے غیر رمضان میں فرض کی ادائیگی کا ثواب دیا جاتا ہے، اور جو رمضان میں فرض ادا کرتا ہے اسے غیر رمضان کے 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو یہ اس کی قدر و منزلت آپ سمجھ لیں۔ پھر اپنی عبادات میں خوبصورتی پیدا کریں۔ عبادات ادا کرنے سے قبل ذہنی تصور کو عبادت سے ہم آہنگ کرنے کی عادت ڈالیں، عادت شعوری طور پہ کریں۔ اس عمل سے عبادت و اطاعت میں کمال پیدا ہوگا۔ آپ ہمیشہ عبادت کی روح پر غور کریں۔ عبادت سے پہلے اس کے اثرات کو، اس کے امپیکٹ کو وہ جائزہ لیں کہ اس کا اثر میری روح پہ، میرے جسم پہ کیا پڑے گا۔ عبادت کی روح کو سمجھنے اور اس کا بھرپور شعور ادراک حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پہ جب آپ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں اور تکبیر تحریمہ کہیں تو اللہ اکبر کے معنی پر غور کریں، اس کلمے کے مطلب میں تدبر و تفکر کریں۔ اسی طرح جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں تو اس کے مفہوم پر غور کریں۔ ہر آیت جو آپ نماز میں پڑھیں یا نماز باجماعت میں امام سے سنیں اس پر ضرور تدبر کریں، اسے اپنے احساسات کا حصہ بنائیں۔ اور غالباً مراقبہ کلاس میں نے بتایا بھی تھا کہ جب آپ نماز کے لیے آئیں تو فوراً نماز ادا کرنے نہ شروع ہو جائیں، بلکہ جائے نماز پہ بیٹھ کے 5 منٹ کے لیے اس بات پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کیا کیا ہیں، یہ کائنات کیوں کام کر رہی ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، پرپز آف لائف کیا ہے، اور میرے ذمے کیا کام ہے، مجھے کرنا کیا ہے، میرا گول کیا ہے، میری اچیومنٹس کیا ہیں، آج تک میں نے کیا کیا ہے، عبادت کیسی ہونی چاہیے، اس پہ تدبر و غور کریں۔ 5 منٹ میں آپ اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لیں گی۔ اس کے بعد پھر آپ نماز کے لیے کھڑی ہوں تو اس میں ایک جان پیدا ہو جائے گی، آپ کو لگے گا کہ میں نے عبادت کی ہے۔ پھر اس پورے رمضان آپ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کون ہوں، میرا مخلوق الہی سے کیا تعلق ہے۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کی نعمتوں کے بارے میں سوچیں، پھر ان نعمتوں کا اپنی ذات و کردار کے حوالے سے جائزہ لیں۔ دیکھیں کہ فرشتوں، آسمانوں، پہاڑوں، سمندروں، ستاروں، سیاروں اور زمین کے مقابلے میں آپ کی حیثیت کیا ہے۔ آپ کو لگے گا کہ آپ تو بالکل زیرو ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کس قدر بے بس ہیں اور اللہ کے رحم و کرم کے کتنے محتاج ہیں۔ عظمت الہی کے سامنے اپنی عاجزی و بے بسی کا ادراک حاصل کریں، یوں ادراک حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور تکبر و غرور سے نجات ملے گی۔ پھر آپ اپنے پروردگار سے مدد مانگیں، مہربانی اور عافیت کے طلبگار ہوں، توبہ کریں، استغفار کریں اور دعائیں مانگیں، تو آپ کو لگے گا کہ میں نے عبادت کا حق ادا کرنے کی تھوڑی سی کوشش کی ہے۔ اور دنیا میں اپنی رغبت کو کم کرنے کی کوشش کریں، دلچسپی کم کریں۔ دنیا کا لالچ اور ڈیزائر اور خواہش یہ بہت بری بلا ہے۔ آپ کی نظر دنیا میں حسب حاجت ہو، جتنی ضرورت ہو اتنی ہو، مگر آپ کی تمام تر دلچسپی کا مرکز آخرت ہو، یعنی جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے اس کی طرف نگاہ ہو۔ جیسے ہم ٹریول کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم نے لاہور سے پشاور جانا ہے تو راستے میں مختلف اسٹیشنز آتے ہیں، مختلف لوگ ملتے ہیں، لیکن ہماری ڈیسٹینیشن کی طرف توجہ ہوتی ہے، ہم نے جانا وہیں ہوتا ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دھیان ہمارا اپنی آخری ڈیسٹینیشن ہی کی طرف ہوتا ہے۔ تو اس رمضان میں پریکٹس یہ کر لیں کہ آپ کی ڈیسٹینیشن کون سی ہے، اس کی طرف آپ کا دھیان رہے۔ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ آپ دنیا کی طلب میں بھاگ دوڑ کم کر دیں، ایسا کرنے سے آپ کے ذہن و قلب کو سکون میسر ہوگا۔ زیادہ تر آخرت پر توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا کے فضل و خیر کو اکٹھا کرنے کے لیے کہا ہے تو اس نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے ان میں آہستگی، ٹھہراؤ اور قرار پایا جاتا ہے، مگر جب اس نے ہمیں آخرت کی خیر حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے تو ان الفاظ میں جلدی، تیزی، لپکنے اور سبقت کرنے کا تاثر پایا جاتا ہے۔ چنانچہ دنیا کی بھلائیوں کو حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف ارشادات فرمائے۔